میرے بھائیوں توحید بنیاد ہے، جنت اور جہنم کا سوال ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ اگر آج مسلمانوں سے کہا جائے کہ بھائیوں توحید خالص کے بارے میں علم حاصل کرو، توحید ہی کی تبلیغ کرو سب سے پہلے، تو مسلمان جواب یہ دیتی ہیں کہ ہر کلمہ پڑھنے والا توحید کے بارے میں جانتا ہے، لیکن جب ہم مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائیو توحید کی ذرا تعریف تو بیان کرو، تو مسلمان توحید کی تعریف یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین آ جائے۔ میرے بھائیوں میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ لوگوں نے یہ جو توحید کی تعریف بیان کی ہے، یہ توحید کی اقسام میں سے ایک قسم ہے توحید ربوبیت۔ اس توحید کو تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین لوگ تھے، وہ لوگ بھی توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، لیکن ان کا توحید ربوبیت کو ماننا ان کے کسی کام نہ آیا، اس کے باوجود بھی وہ لوگ مشرک قرار پائے۔ آپ لوگ کہیں گے اس بات کی کیا دلیل ہے کہ مشرکین مکہ اللہ رب العزت کو خالق مالک رازق مانتے تھے؟ میرے بھائیوں اس بات کی دلیل آپ قرآن کریم سے سنیے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ یونس آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرمایا، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله۔ ارشاد فرمایا پیارے نبی ان سے کہیے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری آنکھوں اور تمہارے کانوں کا مالک؟ کون ہے جو مردہ سے زندہ نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ نکالتا ہے؟ اور پوری کائنات کے معاملات کون بناتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ پیارے نبی یہ جواب دیں گے اللہ۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ ان سے کہیے کہ ڈرتے کیوں نہیں؟ اسی طرح میرے بھائیوں مشرکین مکہ مشکل وقت میں اللہ رب العزت کو پکارتے بھی تھے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 65 کے اندر ارشاد فرمایا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ ارشاد فرمایا کہ جب یہ کشتیوں میں سواری کرتے ہیں تو وہاں یہ خالصاً فقط اللہ ہی کو پکارتی ہیں، اور جب ہم انہیں نجات دے کر خشکی پر لے آتی ہے تو یہ پھر شرک شروع کر دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں یہ بات تو ہمارے سامنے کھل کر آئی ہے کہ مشرکین مکہ اللہ رب العزت کو خالق مالک رازق مانتے تھے، وہ لوگ مشکل وقت میں اللہ رب العزت کو پکارتے بھی تھے، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے پھر کیوں اللہ رب العزت نے انہیں مشرک قرار دیا؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگیں لڑی؟ کیوں ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم بتلایا گیا جن کی موت شرک کی حالت میں آئی؟ میرے بھائیوں وہ لوگ اللہ رب العزت کی عبادات میں اور اللہ کی اسماء و صفات میں غیروں کو شریک کرتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام آیت نمبر 136 کے اندر ارشاد فرمایا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ نے ان کو کھیتی اور جانور عطا کیے ہیں اس میں سے یہ مشرکین حصہ مقرر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جانور یہ کھیتی یہ نظر و نیاز اللہ کے لیے ہے، اور یہ جانور اور یہ کھیتی یہ نظر و نیاز ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، کتاب الحج میں حدیث کا نمبر ہے 1185، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے اور تلبیہ پکارتے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک، جب یہاں تک پہنچتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان کے لیے ہلاکت تو آگے نہ جائیں یہیں بس کریں، مگر وہ آگے کیا کہتے، الا شریک هو لک،
تملکہ وما ملک، وہ کہتے کہ اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر وہ شریک ہیں جن کو تو نے خود اپنا شریک بنایا ہے، اور انہیں اپنا کوئی ذاتی اختیار نہیں ہے بلکہ ان کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ تیرے دیے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، مشرکین مکہ جن ہستیوں کو اللہ رب العزت کی عبادات میں شریک کرتے تھے وہ ان کا ذاتی اختیار نہیں سمجھتے تھے بلکہ یہی سمجھتے تھے کہ ان کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے ہیں، یعنی عطائی ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے اللہ رب العزت کی اسماء و صفات میں سے اپنے معبودان باطلہ کے نام نکالے۔ الالہ سے انہوں نے لات کا نام نکالا اور العزیز سے انہوں نے عزا کا نام نکالا۔ پیارے بھائیوں، یہ بات تو ہمارے سامنے کھل کر آئی ہے کہ مشرکین مکہ اللہ رب العزت کی عبادات میں اور اللہ کی اسماء و صفات میں غیروں کو شریک کرتے تھے، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیوں اللہ رب العزت کی عبادات میں غیروں کو شریک کرتے تھے؟ اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا، کیا مفاد تھا؟ آئیے میرے بھائیوں اس بات کا جواب قرآن کریم سے تلاش کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ یونس آیت نمبر 18 کے اندر ارشاد فرمایا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتی ہیں جو نہ انہیں نقصان دے سکتی ہے اور نہ ہی فائدہ۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتی ہیں کہ یہ ہستیاں اللہ رب العزت کی ہاں ہماری کیا ہے؟ سفارشی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ زمر آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو اپنا کارساز بنایا ہے، اور یہ ان کی عبادت کیوں کرتی ہیں؟ فقط اللہ کے نزدیک جانے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ ہمارا فیس بک کا صفحہ اردو اسلامک میسیجز URDUISLAMICMESSAGES ہے۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر 00973319062 ہے۔ پیارے بھائیوں، اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ کہاں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی صفات میں صفت ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات سے اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر 7 مقامات پر ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا، الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک باندی آئی، اللہ کے رسول نے اس سے 2 سوال کیے۔ پہلا سوال، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے عرض کی، اللہ فی السماء، اللہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کون ہوں؟ اس نے عرض کی، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے آزاد کر دو، یہ تو مومنہ ہے۔ میرے بھائیوں، کیا پتہ چلا؟ جو بندہ اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات سے اپنے عرش پر مستوی ہے، وہی مومن ہے۔ الحمدللہ، ہم قرآن حدیث کے ماننے والوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ ہمارا رب اپنی ذات سے اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اور کس طرح مستوی ہے ہم اس کیفیت کو نہیں جانتے، وہ کیفیت مجہول ہے۔ بس ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ ہمارا رب
اپنی ذات سے اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسے اس کے کمال اور جلال کے لائق ہے وہ اسی طرح اپنے عرش پر مستوی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو عقیدہ لوگوں کے اندر پھیلا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اور سلف صالحین کے عقیدے کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے قریب ہے، اپنی مخلوق کے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا اپنی مخلوق کے ساتھ ہونا، اپنی مخلوق کے قریب ہونا کس معنی میں ہے؟ کہ اللہ رب العزت اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے اپنی مخلوق کے قریب ہے، اپنی مخلوق کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے علم نے، اس کی قدرت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، چاہے کوئی چیز آسمانوں میں ہو یا زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے ہو یا سمندروں کی تہ میں ہو یا پہاڑوں کے اوپر ہو یا پہاڑوں کے نیچے ہو، ہر چیز اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اس کی قدرت میں ہے۔ کوئی چیز بھی اللہ رب العزت کے علم سے، اس کی قدرت سے باہر نہیں، یعنی اس کے علم اور اس کی قدرت نے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو عقیدہ لوگوں کے اندر پھیلا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ باطل ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے اور سلف صالحین کے عقیدے کے خلاف ہے۔ پیارے بھائیوں، میں یہاں ایک بات کی اور بھی تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا اپنی مخلوق کے قریب ہونا، اپنی مخلوق کے ساتھ ہونا دو طرح سے ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے اپنی ساری مخلوق کے ساتھ ہے، اپنی ساری مخلوق کے قریب ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی تائید کے اعتبار سے، اپنی مدد کے اعتبار سے، اپنی رحمت کے اعتبار سے اپنے محسنین، اپنے متقین، اپنے صبر کرنے والے بندوں کے ساتھ ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المحسنین، ان اللہ مع المتقین۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات سے اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اے میرے بھائیوں، اگر آپ لوگوں کو مزید تفصیل پڑھنی ہے تو ایک کتاب ہے توحید خالص، شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر 150 احادیث ذکر کی ہیں جن کے اندر اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات سے اپنے عرش پر مستوی ہے، اور دلائل کے ساتھ شیخ رحمت اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے۔ ہمارا فیس بک کا صفحہ اردو اسلامک میسیجز URDUISLAMICMESSAGES ہے۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر 0097333190627 ہے۔
سے ایک آیت کو بھی نہیں پڑھتے. صحابہ جب پڑھتے تو اس کو سمجھتے اور محسوس کرتے کہ یہ اللہ اپنی تقریر میں مجھے کیا کہہ رہا ہے، اب مجھے کرنا کیا ہے. ارے آواز تو دور کی بات ہے، اگر کوئی ستارہ اور سیارہ میرے سر کے اوپر گر جائے، لیکن اگر اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے کہ ایک بال بھی نہ اکھڑے تو اللہ کی قسم ستارہ اور سیارہ چکنا چور ہو جائے گا، میرا ایک بال سر پہ سے نہیں چلے گا. یہ ایمان آئے گا کہاں سے؟ کس قرآن سے آئے گا؟ ہم اس قرآن کو چھوڑ چکے ہیں. میں آپ لوگوں کو التجا کرتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں آپ لوگوں سے، کس قرآن سے جڑوں. ایک بار آپ لوگ اس سے جڑ کر اس کو سمجھنے والے بن جاؤ، اللہ کی قسم ہے اس کے بعد دیکھو کہ اللہ آپ لوگوں سے کیسا کام لے گا. انشاءاللہ جڑیں گے نا؟ تو اب اس قرآن میں اللہ رب العالمین نے بے شمار واقعات سنائے ہم کو. یہ پورا تعارف دینے کے بعد اللہ کا میں آیت الکرسی کے ضمن میں مختصر تعارف دینا چاہتا ہوں. آپ اور میں جس اللہ کو مانتے ہیں تھوڑا سا اس کو صرف آیت الکرسی کے ضمن میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلے اللہ نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ایسی کائنات کی ذات ہے ہی نہیں کہ تم جا کر اس کی عبادت کرو سوائے اللہ کے. کسی ذات میں کائنات کی اللہ کے سوا اتنی اوقات، اتنی صلاحیت، اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ عبادت کے لائق بن جائے. صرف اللہ ہے عبادت کے لائق. اللہ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین. هو الحی القیوم. ارے تم مسلمان ایک ایسے اللہ کو مانتے ہیں جس کی حیات ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی شروعات نہیں ہے، شروعات اس کے مخلوق کی ہے. قیوم، ہمیشہ قائم رہنے والا. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. تم ایک ایسے اللہ کو مانتے ہو جسے نیند لگنا تو دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی. وہ اونگتا بھی نہیں. یہ اونگنا، نیند لگنا، یہ تو مخلوق کی صفت ہے. مخلوق تھک جاتی ہے، مخلوق بے بس ہے، مخلوق قیوم نہیں ہے. ان کو نیند بھی آتی ہے، وہ سو بھی جاتے ہیں، اونگتے بھی ہیں. تو ذرا غور کرو میرے بندو، تم جس کو مجھے چھوڑ کر پکارتے ہو، تم ان معبودوں کے بستر کی بھی پوجا کرتے ہو، تم ان معبودوں کو جھولوں پر بھی لٹا دیتے ہو، تم ان کو سلا بھی دیتے ہو، تم ان کو پیدا بھی کرتے ہو، تم ان کو بھگاتے بھی ہو کہ شیطان آ گیا پیچھے راکشس تو بھاگنے لگا پیدا کرنے والا آپ کا. ارے تم ایسے اللہ کو نہیں مانتے. تمہارا معبود ایسا نہیں ہے. هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اسے اونگ لگتی ہے نہ وہ سوتا ہے. پھر کیا کہا اللہ نے؟ تم لوگوں کو کچھ شک ہو گیا ہے کہ آسمان زمین کا، سورج کسی اور کا ہے، چاند کسی اور کا ہے، ہوائیں کوئی اور چلاتا ہے، پانی کوئی اور برساتا ہے. کیا تم سمجھتے ہو اتنے سب خدا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں اور زمین کی ہر چیز صرف اللہ کی ہے. اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ میرے بندو، تم کو اگر دنیا میں کچھ چاہیے، تم خود کچھ بننا چاہتے ہو، تو یہاں وہاں کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ آؤ میرے پاس، کائنات کی جو چیز مانگو گے میں دینے کے لیے تیار ہوں. میرے سوا ہے ہی کس کی چیز؟ آل عمران کی آیت نمبر 27. اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اے اللہ جس کی ملکیت ہے کائنات کی ہر چیز، تو اس میں سے جس کو چاہے جو چاہے عطا کر دے، اور جب چاہے جس سے چاہے واپس کھینچ لے. کسی کی اوقات نہیں ہے، کسی کی جرت نہیں ہے، سکت اور صلاحیت نہیں ہے کہ جب تو دینے بیٹھے تو کوئی اسے رکا دے، اور کسی کی اوقات، طاقت اور صلاحیت نہیں ہے کہ اگر تو چھیننے بیٹھے تو کوئی اس سے تجھ کو رکا دے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اے میرے بندو، تمہارا اللہ ایسا ہے جس کی کوئی پیدائش ہے نہ اس کو کوئی موت آتی ہے، پھر تم
کیوں ان کے پاس جاتے ہو جس کو میں نے پیدا کیا، جو مر چکے ہیں؟ تم ان کو میرے ساتھ ٹھہرا دیتے ہو۔ تم جانتے ہو کس اللہ کو تم مانتے ہو؟ یہ اللہ کوئی تمہارا پڑوسی اڑوسی کا چھوٹا موٹا گڑا گڑی نہیں ہے، کوئی تم جیسا انسان نہیں ہے۔ یہ اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اور تم لوگ میری نافرمانی کرتے ہو، میرے ناشکرے پن پہ اترتے ہو، میرے خلاف جاتے ہو، اور اس امید میں بھی ہو کہ یہ سب تم کرنے کے باوجود تمہیں کوئی قیامت میں مجھ سے بچا لے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی اوقات ہے قیامت کے دن جو اللہ کے سامنے جرت کر لے شفاعت کرنے کی جب تک کہ وہ اسے اجازت نہ دیتے؟ کسی کی اوقات ہے؟ پورے انبیاء اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں، پورے رسول کھڑے ہو جائیں، کسی نبی اور رسول کی اتنی جرت نہیں ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنے ہونٹوں میں جنبش لائے اس سے۔ ایسے اللہ کے ساتھ تم لوگ بغاوت کرتے ہو، ایسے اللہ کے بارے میں تم ارادے اور یقین پر ہو کہ تم جو چاہو گے کر لو گے، اور اللہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتا صرف اس لیے کہ تم نے کسی کو اپنی پسند سے اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ ارے تم تو اتنے بیوقوف ہو کہ تم وہ چیز جانتے بھی نہیں جو تمہارے پیچھے ہے۔ تم سے تو اچھی مکڑی اور مکھی ہے۔ کیوں ہے مکھی اور مکڑی اچھی؟ کوئی جواب دے سکتے؟ بے شک بیٹا، الحمدللہ سب سے پیارا جواب تھا۔ ایک اللہ کو مانتے اس لیے سب سے اچھے ہیں وہ لوگ۔ سور بھی بہت اچھا ہے بیٹا، وہ بھی صرف ایک اللہ کو مانتا ہے۔ میں جس اس میں کہہ رہا تھا کہ تم پیچھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن مکڑی اور مکھی اس کے دیدے 360 ڈگری پہ پھرتے، انہیں سامنے بھی دیکھتی پورا پیچھے بھی دیکھتے۔ تم اس سے بھی گئے گزرے ہو، اس سے گئے گزرے رہ کر رب کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ یعلم ما بین ایدیہم، تمہارا رب تو وہ ہے جو وہ سب بھی جانتا ہے جو سامنے ہے، بیدہم وما خلفہم، اور وہ بھی جانتا ہے جو پیچھے ہے، جو غائب ہے۔ کس سے غائب ہے؟ اللہ سے کوئی چیز غائب نہیں رہتی۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تو ہر چیز جانتا، جو چیز تم کو سامنے دکھتی، جو چیز تم سے غائب ہے، وہ دونوں بھی وہ جانتا ہے۔ تم تو کمزور ہے، تم وہ دیکھ ہی نہیں سکتے جو تمہارے پیچھے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ آج سائنس کی ترقی پر ناز ہے تم کو۔ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ تم دنیا کے کسی اور کونے میں اپنے بھائی سے بات کرنا چاہتے ہو تو چند انگلیاں ہلائے اور بات ہو گئی۔ تم اس کونے میں بھائی کو دیکھنا چاہتے ہو، لو دیکھ کر بات کرو۔ تم اس کونے سے اس کونے میں جانا چاہتے ہو، جاؤ کچھ گھنٹوں کے سفر میں۔ تو سائنس پر ناز ہے آج تم کو۔ کبھی غور کیا کہ قرآن بہتر ہے کہ سائنس بہتر ہے آج کی؟ جو ڈرامے والا بول رہے ہیں یقین سے بول رہے ہیں؟ یقین ہے نا؟ صحابہ سے بہتر کوئی مسلمان ہے؟ صحابہ سے بہتر کوئی اور قرآن کو سمجھ سکتا جماعت مسلمانوں میں؟ اگر یہ سائنس کی ترقی انسان کے اختیار میں ہوتی تو یہ قرآن کو سب سے اچھے سمجھنے والے صحابہ تھے، اس زمانے میں ایٹم بم بنا لیتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرے بندو، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ تم اپنے علم کے دائرے میں، تمہاری نالج میں، تمہارے علم میں کوئی چیز اس وقت تک نہیں لا سکتے جب تک کہ میں تم کو دینا نہ چاہوں۔ یہ جو سائنس وغیرہ کی ہے تم ترقی کے آج بڑے ڈھول کر رہے ہو، یہ رب کا فیصلہ ہے کہ تم کو عطا کرے تو مل گیا ہے، ورنہ 1400 سال پہلے والوں کو نہیں ملا۔ نبی سے بہتر صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات میں کون ہو سکتا؟ لیکن ہم نے ان کے زمانے میں یہ ترقیاں نہیں دی۔ ان کے زمانے میں نہ وائرلیس ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ مائکرو فون ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تم کو کیوں دی؟ کیا تم سمجھتے ہو خود کی صلاحیت سے یہ چیزیں آ گئی تمہارے پاس؟ نہیں، الا بما شاء۔ ہم اب ارادہ کیے کہ اب تم کو عطا کیا جائے، انسان ہم نے عطا کر دیا، ورنہ تم اپنے علم میں لا ہی نہیں سکتے کوئی چیز جب تک کہ ہم تم کو نہ دے دیں۔
ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اب یہ جو اتنا تم سن رہے ہو، ذرا اس کی کرسی کے بارے میں کچھ سنو. وسیع کرسیہ السماوات والارض. اس کی جو کرسی ہے آسمانوں اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی ہے کرسی؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آسمان اور زمین، آج آپ کی سائنس، آپ کی میری سائنس کیا بول رہی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بول دیتا ہوں. آج آپ کی میری سائنس بول رہی، کیا بول رہی معلوم ہے؟ ہمارا دم نکل گیا، اب آگے ہمارے کو نہیں معلوم کرنا ہے یہ دنیا کائنات کتنی بڑی ہے. معلوم آپ کو ابھی لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ یہ ہے، جو جتنے بڑے بڑے دوربین لگا کر یہ دیکھ رہے تھے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اختیار کے باہر ہے یہ بتانا یہ کائنات کتنی بڑی ہے. ہم نہیں بتا سکتے بول دیا. لیکن ابھی تک جتنا بتائے، کیا بتائے معلوم ہے آپ کو؟ یہ بتائے کہ جو زمین پہ آپ رہتے، یہ زمین، جیسا آپ جس شہر میں رہتے وہ شہر ایک سٹیٹ میں ہے، وہ سٹیٹ ایک ملک میں ہے. صحیح ہے کہ غلط؟ ویسے جس زمین پہ آپ رہتے ہیں، یہ زمین ایک پلانیٹری سسٹم میں ہے جس کو شمسی نظام بولتے ہیں اردو میں. سورج اور اس کا ایک نظام، شمسی نظام. یہ پورے شمسی نظام جس میں سورج ہے، 8 سیارے، 8 سیٹلائٹس، 8 پلانٹس ہیں، پلانٹس کے اطراف مونز اس کے سیٹلائٹس ہیں، اور تارے ہیں. آسمان پہ تارے دکھ رہے ہیں نا، تو اپنے بچپن میں بولتے تھے تارے گن سکتا، کیا بولتے تھے؟ تو دوربینوں وغیرہ سے سائنس اندازہ لگا کے بولی یہ جو تارے اپنے آسمان پہ اپنے کو دکھتے کتنے جانتے ہیں؟ 200 بلین ہے. بولی 200 بلین بولے تو آپ کو بلین بولے تو نہیں سمجھ میں آ رہا. 1 بلین کتنے کا رہتا معلوم؟ 1000 ملین کا رہتا. کتنے کا رہتا؟ 1000 ملین کا 1 بلین. 1000 کیا بولا میں؟ ملین. 1 ملین کتنے کا رہتا معلوم؟ 10 لاکھ کا. 10 لاکھ کا 1 ملین. 1000 ایسے ملین کا 1 بلین. 200 بلین تارے ہیں. یہ 200 بلین تارے، یہ سورج، 8 سیارے، اس کے اطراف کے چاند ملا کے اس کو کیا بولے معلوم ہے؟ آپ کا پلانیٹری سسٹم، شمسی نظام. آپ کا شمسی نظام. ایسے ہم یہ ہو گیا اسٹیٹ. آپ زمین پہ رہتے، آپ کا سٹی. سٹی کا اسٹیٹ کیا ہے؟ یہ شمسی نظام. شمسی نظام میں کیا کیا ہے بھائی؟ شمسی نظام میں ایک سورج ہے، 8 سیارے ہیں، چاند ہے، 200 بلین تارے ہیں. ایسے 200 بلین تاروں کا، ایسے شمسی نظام کا، ہم جس کائنات کے کنٹری میں رہتے ہیں اس کا نام ہے ملکی وے. اس میں ایسے 200 بلین شمسی نظام ہے. کتنے؟ نہیں سمجھے؟ ابھی بھی اندازہ لگا سک رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں لگا سکتے. اختیار کے باہر ہے آپ کے میرے. پھر یہ ہے نہیں ہے مطلب ہے تو ٹھہرے ہوئے نہیں ہے. سائنس بول رہی یہ اتنی تیزی سے ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں اپنی زمین کائنات میں کیا رفتار پہ سفر کر رہی ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ اپنی یہ زمین کائنات میں سورج اپنی یہ زمین اور 8 سیاروں کو لے کے ایک بلیک ہول بولتے ہیں ان کے حساب سے. یہ پوری اپنی سورج، یہ پورے سیاروں کو لے کے اس کی طرف سفر کر رہا ہے. اسپیڈ کیا ہے معلوم اپنی؟ اب ہے کسی کو اندازہ؟ 1,00,000 کلومیٹر 1 گھنٹے میں سفر کر رہی زمین. 1,00,000 کلومیٹر 1 گھنٹے میں. ایسے جو 200 بلین ایسے پورے چیزیں ہیں نا، یہ ایک دوسرے سے اس طرح دور پھیلتے چلے جا رہے ہیں، پھیلتے چلے آ رہے ہیں. کہاں تک چلے جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کیا بول رہا معلوم ہے؟ وسیع کرسیہ السماوات والارض. یہ جو پورا آسمان ہے اس کے اوپر پھیلی ہوئی میری کرسی ہے. بولے تفسیر ابن کثیر آیت الکرسی کے لیے پڑھیے. صحابہ پوچھے اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کرسی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ہے؟ بولے اب یہ سمجھ میں آیا نا، کائنات ہمارے اختیار کے باہر نکل گئی، کتنی بڑی ہے سمجھ سکتے اس کو؟ صحابہ پوچھے اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، یہ اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے؟ بولے اللہ کے نبی بولے دیکھو صحابہ، تم بیچ ریگستان میں ٹھہرے، جدھر نظر آ رہے بس ریگستان ہی ریگستان، ادھر دیکھو پورا پلٹ جاؤ، ریگستان ہی ریگستان ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، صرف ریگستان ہے. آخری انگلی میں سے انگوٹھی نکال کے وہاں ٹپکا دو. یہ انگوٹھی اور ریگستان کے مقابلے میں کتنی بڑی ہے؟ پوچھے
کوئی اوقات ہے اس کی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ پورے آسمان اور زمین کی وسعت اللہ کی کرسی کے سامنے اس انگوٹھی کے برابر ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں اس کرسی پر اللہ نہیں ہے، صرف اللہ کا پاؤں ہے. اللہ کے عرش پر اللہ ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کا عرش اس کرسی کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے کہ وہ کرسی اس انگوٹھی کے مانند اس عرش کے سامنے، اور اس پر اللہ کی ذات ہے جس کی آپ اور میں عبادت کر رہے ہیں. ایسے اللہ کو چھوڑ کر ہم کس کس کے پاس جاتے ہیں، شرک کرتے. اللہ اکبر، کیسا اللہ ہے ہمارا، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس اللہ کا. وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اور اس پوری کائنات کی حفاظت کرنے سے وہ ذرا بھی نہیں تھکتا. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، وہ تو العلی ہے، علی نہیں ہے، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی نہیں ہے، العلی ہے. علی اعلیٰ سے، سبحان ربی اعلیٰ عربی میں کہتے ہیں سب سے اونچائی والی چیز کو. سب سے اونچائی پر اگر کوئی ذات ہے تو وہ ہمارے اللہ کی ذات ہے. العظیم انتہائی طاقتور ہے. یہ آپ کی آیت الکرسی ہے. ایسے اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں آپ اور میں. ایسے اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں ہمارے ہر غیر مسلم بھائی اور بہن. ایسے اللہ کے پیدا کیے ہوئے کائنات کی ہر چیز. اب اس اللہ کے مقابلے میں سوچو، جب تم کسی انسان کو کہتے ہو یہ اللہ کے برابر ہے، جب تم کہتے ہو کہ اللہ کوئی فیصلہ سناتا ہے تو کوئی اللہ کا نیک بندہ اس فیصلے کو اللہ کو بدلنے لگاتا ہے. اللہ اکبر، کیسی بڑی تہمت اللہ پر باندھ رہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی رسول یا نبی ہے جو مجال کرے قیامت کے دن میری اجازت کے بغیر ہونٹوں میں جنبش لا لے. ہو سکتا کوئی ایسے اللہ کا کوئی مقابلہ بھی کر سکتے؟ اللہ اکبر. یہ جو اللہ ہے، میرا آج کا جو عنوان ہے، یہ اللہ سے آپ ملاقات کرنے والے ہیں جنت میں گئے تو انشاءاللہ. اللہ اکبر. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں مسلمانوں، سب سے آخری جنتی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، جب پل صراط سے گزر رہا ہوگا، یکبو مرہ ویقعد مرہ، کبھی گرے گا، کبھی بیٹھے گا، کبھی کھڑا ہوگا، آخر پل صراط سے گزر جائے گا، آگ کی طرف پلٹ کے دیکھے گا اور کہے گا الحمدللہ الذی نجانی منکی، اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھے آگ سے بچا لیا. آگے جائے گا، سوال کرے گا یا ربی، اے میرے رب تو نے جہنم سے تو آزاد کر دیا، یہ سامنے درخت ہے، اس کی چھاؤں میں مجھے پہنچا دیجئے. خالق و مالک، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمانے گے میرے بندے کچھ اور تو نہیں مانگو گے؟ لا یا رب، میں کچھ اور نہیں مانگوں گا. وعدہ رہا، وعدہ ہو جائے گا. خالق و مالک وہاں پہنچائیں گے، پھر کہے گا یا رب وہ فلاں درخت کی چھاؤں تو اس سے بھی پیاری ہے، وہاں تک لے جائیے. خالق و مالک فرمائیں گے ما اغدرک یا ابن آدم، آدم کے بیٹے یہ کیا؟ ما اغدرک، تم نے ابھی وعدہ کیا اور ابھی اس کو بھول گئے. کہا نہیں، خالق و مالک مجھ پہ رحمت فرمائیے، وہاں تک لے جائیے. خالق و مالک وہاں تک جانے کا بندوبست فرمائیں گے. وہاں بیٹھے گا، جنت کے قریب درخت دیکھے گا، کہے گا یا ربی، اے خالق و مالک وہاں تک پہنچا دیجیے. خالق و مالک پھر فرمائیں گے ما اغدرک یا ابن آدم، اتنا فراڈ، اے آدم کے بیٹے ابھی تو نے وعدہ کیا اور ابھی بھول گئے. جنت کے قریب پہنچے گا، کہے گا یا ربی ادخلنی الجنہ، خالق و مالک مجھے جنت میں اب داخل کر دیجئے. خالق و مالک فرمائیں گے اذهب فادخل الجنہ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. فیخیل الیہ انہا ملأ، جب جنت کے پاس پہنچے گا جنت بھری ہوئی نظر آئے گی. واپس پلٹے گا اور کہے گا یا رب اتضحک بی وانت رب العالمین، اللہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، جنت تو بھری ہوئی ہے، میں کہاں جاؤں؟ خالق و مالک مسکرائیں گے،
اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول بھی یہ بیان کرتے وقت مسکرا دیے اور کہا اللہ فرمائیں گے میرے بندے جاؤ ان لک الدنیا ومثلها 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 وعشرة امثاله، تم کہتے ہو جنت بھری ہوئی ہے، جاؤ جتنی دنیا تھی اتنی اور دنیا، اتنی اور دنیا، 10 دنیا اگر بن جائیں تو اتنی زمین اتنا مقام میں تجھے جنت میں نصیب کرتا ہوں، جنت میں پہنچ جائے گا۔ اور یہ میں ادنا جنتی کی بات کر رہا ہوں، ابھی اعلیٰ جنتی کی تو بات آئی ہی نہیں ہے۔ جنت میں جا کے کہے گا رضیت یا رب، رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا۔ خالق و مالک فرمائیں گے تمنا یا عبدی، تمنا یا عبدی، میرے بندے تمنا تو کر۔ سیتمنا، کہے گا یا ربی مجھے یہ بھی چاہیے، میرے بندے یہ بھی لے لو، اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، میرے بندے یہ بھی لے لو، حتی تنقطع الامانی، ساری خواہشات ختم ہو جائیں گی۔ فیذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی، پھر خالق و مالک اس کو یاد کروائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ میرے بندے تمہیں یہ نہیں چاہیے؟ ہاں اللہ میں بھول گیا، مجھے یہ بھی چاہیے، میرے بندے یہ بھی لے لے، سب چیزیں عنایت ہو جائیں گی۔ فنادى مناد، آواز آئے گی یا اہل الجنہ اذا دخل اہل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه۔ جب جنتی جنت میں جائے گا آواز دینے والا آواز دے گا، او جنتیوں آج تم سے اللہ نے جو دنیا میں وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ قالوا ألم يبيض وجوهنا وينجنا من النار ويدخلنا الجنة، جواب دیں گے جنتی ابھی کچھ اور انعام ملنا ہے، جہنم سے آزاد ہو گئے، جنت میں آ گئے اور چہرے چمک رہے ہیں، آواز آئے گی یا اہل الجنہ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا ان لکم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا ان لکم ان تنعموا فلا تباسوا ابدا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا۔ او جنتیوں آج تمہیں میں ایسی صحت سے نوازنا چاہتا ہوں جس کے بعد کبھی بیماری نہیں آئے گی، ایسی جوانی دینا چاہتا ہوں جس کے بعد بڑھاپا نہیں آئے گا، ایسی نعمتیں دینا چاہتا ہوں جو کبھی چھینوں گا نہیں، اور ایسی زندگی دینا چاہتا ہوں جس کے بعد موت نہیں آئے گی۔ اذا دخل اہل الجنة الجنة يدخل اہل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين ابناء 33 33 سال کا گبرو جوان بن کے انسان جنت میں جائے گا، ادنا جنتی، سب خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ کیسی کیسی خواہشیں؟ قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية۔ خواہش کرے گا، خالق و مالک یہ پھل چاہیے، خواہش کرنے کی دیر ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے وہ خوشہ قریب آ جائے گا، جب اس خوشے کو لے لے گا عادت مکانہا اخرى۔ آج امرود دیکھ کے انسان توڑتا ہے، 4 مہینے انتظار کرتا ہے، لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ ایک پھل توڑا ہے
توڑ کے بھی فارغ ہوا اس سے بہتر لگ جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے پھل جس کی بابت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ جنت دکھائی گئی، آگے بڑھ کے وہ خوشے لینے چاہے اور کہا اگر میں وہ خوشے لے آتا تو رہتی دنیا تک لوگ اس کو کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ساری کی ساری نعمتیں مل جائیں گی، جنتی جواب دیں گے خالق و مالک کچھ اور بھی نعمت ہے، سب کچھ مل گیا، رضیت یا رب، رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا۔ فیکشف فيكشف الحجاب فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه۔ سب نعمتوں کے بعد خالق و مالک کا دیدار ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خالق و مالک نور کے پردے ہٹا دیں گے، پھر دیدار الہی ہوگا۔ جنت کی ہر نعمت انسان جنت میں جا کے بھول جائے گا جب اللہ کا دیدار ہوگا۔ آواز آئے گی سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا، سلام قولا من رب رحیم۔ خالق و مالک دیدار کروانے کے بعد دوبارہ نور کے پردے سامنے لے آئیں گے اور کہیں گے جنتیو میری طرف سے تم پہ سلامتی ہو، اور آج ایسی زندگی تمہیں میں نے دے دی ہے جس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی۔ میری اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے دیدار کا مستحق بنائے، اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالی جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو شفاؤں میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں مبتلا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی تنگیوں کو آسانیاں بنا